سبحان اللہ۔ آئیے حضرات ہم اس دنیا کی طرف اپنا رخ کریں جس مقصد کے تحت اور جس دنیا کو ایک ہماری تصوراتی دنیا میں سمانے کے لیے جس مقصد کے تحت آج کا یہ پروگرام رچایا اور بسایا گیا تھا، آئیے اسی مقصد کی طرف ہم اپنا رخ کرتے ہیں، اور وہ مقصد تقریر و بیانات کا ہے، تعلیمی بیداری کانفرنس کے تعلق کا ہے۔ تو یقیناً آئیے تعلیم و تعلق کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے اوپر نافذ کیا ہے، اسی کو ایک مقرر اپنی زبان میں بہترین فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو شخص ادا کرتا ہے، یقیناً آج کے اس جلسے اور آج کے اس منچ کے سب سے پہلے مقرر کی حیثیت سے میری نظر جا کے ٹک جاتی ہے محترم جناب ذی وقار حضرت مولانا محمد یونس صاحب القاسمی، استاد مدرسہ انوار العلوم سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں کہ آپ کے لیے زحمت ہے میرے لیے نذرانہ، آپ کے لیے زحمت ہے میرے لیے نذرانہ، بادل کی طرح کوئی اور بجلی کو گرا جانا۔ آپ سب کے بیچ حضرت مولانا محمد یونس صاحب القاسمی دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من قلق۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم معزز باوقار علماء کرام، اساتذہ کرام، عزیز طلباء کرام اور باہر سے یا مقامی آئے ہوئے معزز سامعین اعظام، آج کا یہ جلسہ تعلیمی بیداری کانفرنس کے نام سے مدرسہ نورالعلوم کے آنگن میں، اس کے صحن میں ایک کانفرنس سجائی اور بسائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کارکنان کو، اس کے بانیان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور تعلیم کی بیداری اتنی زیادہ ہونا چاہیے کہ ہر گھر میں ہر بچہ تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو، اور اسی تعلیم کے لیے ماضی کی طرف پلٹ کے جائیے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی جانفشانی کے ساتھ یہ علم حاصل کیا جاتا تھا۔ آج تو بہت آسانی کے ساتھ گھر گھر سے بچوں کو بلا کر تعلیم دی جاتی ہے، اس کے باوجود ہم غفلت اور کوتاہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ جس علاقے میں تعلیم کا عروج ہوتا ہے وہ علاقہ ترقی کرتا ہے، اور جس گھر میں تعلیم کا رواج ہوتا ہے، علم والے ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، اس گھر کو رونق بخشی جاتی ہے، اور وہ گھرانے تمام ان جوہرا کے گھرانوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پہلے زمانے میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑی دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے۔ یحییٰ ابن معین ایک محدث ہیں، ان کے دل میں جب یہ ولولہ پیدا ہوا کہ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کریں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جامع مسجد کی حدیث کا درس دیا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنا سامان سفر باندھا، ایک گٹی میں کپڑے رکھے اور کچھ کھانے کے سامان رکھا، اور بغداد کا سفر شروع کر دیا۔ اس زمانے میں نہ کوئی ریل کا سفر تھا، نہ بس تھی،
पैदल ही चलना शुरू कर दिया। अपने घर से निकले 1 महीने की मुसाफत के बाद एक दरिया के किनारे पहुंचे और पहुंचने के बाद देखा कोई सवारी नहीं है। जहाज उस पे नाव की सवारी पर बैठ करके 8-10 दिन तक दरिया में सफर करते रहे और सफर करने के बाद जब उस किनारे पहुंचे तो एक दरख्त के नीचे अपनी वही गिरटी सर के नीचे रख कर सो गए। सोने के बाद जब बेदार हुए तो बगदाद की तरफ का रुख किया और रास्ते में एक शख्स मिला तो उससे पूछा, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का पता बता दे कि वो आजकल दर्स दे रहे हैं या नहीं। उस शख्स ने बताया कि आजकल उनकी तरफ से हुकूमत ने इनके ऊपर पाबंदी लगा रखी है, इसलिए आज दर्स नहीं देते हैं। दूसरे साहब आजकल जो है हदीस का दर्स दे रहे हैं। चुनांचे पता लगाकर याह्या इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह जहाँ मस्जिद की में पहुंचे और पहुंचने के बाद जो साहब दर्स दे रहे थे हदीस का, तो उनका कुछ वक्त था सवाल और जवाब करने का। तो जब वो वक्त आया खामोशी के साथ बैठे रहे तो एक खड़े होकर पूछने लगे कि अजी हजरत आप हमको इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बता दें कि वो कैसे आदमी है और आजकल कहाँ है। उन्होंने सर झुकाया और कहा आजकल हुकूमत ने उनको नजरबंद कर रखा है, उनके ऊपर पाबंदी लगी है और उनके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। चुनांचे ये मायूस हो गए और वहीं उसी जगह बैठे रहे और बैठने के बाद में एक शख्स से उस उस्ताद हदीस ने बताया कि जाओ इनको अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का घर आंखों के इशारों से बता दीजिए। और ये शख्स वहीं के ऊपर एक कमरा लेकर के वहीं रहने लगे और फकीराना लिबास बनाकर और लौकी की जो दोमड़ा होता है फकीरों के पास एक गन्नी लेकर के और फकीरी की लिबास में बगदाद की गली कूचों में निकलना शुरू कर दिया और लेके जा रहे थे। तो कोई दिरहम दे रहा था और कोई पैसे दे रहा था। इशारे से बताया कि यही इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का घर है और इसी में वो रहते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते। चुनांचे इन्होंने आवाज दी, है कोई अल्लाह के नाम पर देने वाला। चुनांचे जब दरवाजे पर पहुंचे तो हजरत अंदर से 1 दिरहम लेकर के उसी लौकी के प्याले में हजरत डालना चाहा। तो याह्या इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरतुल उस्ताद, हम बड़ी दूर दराज का सफर करके आपके शहर में पहुंचे हैं, हमको इन दराहिम की जरूरत नहीं है, हमको पैसों की जरूरत नहीं है, हम हदीस के प्यासे हैं, इल्म हदीस के प्यासे हैं। रोजाना हम मांगने की सूरत में आ जाया करेंगे और आप इसी बहाने से दरवाजे के अंदर से हमको एक हदीस बता दिया कीजिएगा, हम उसको याद कर लेंगे और रोजाना जो है इसी तरह से आपसे इल्म हदीस याद कर जाएगा। चुनांचे हज़रत याह्या इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह फकीराना लिबास पहन करके और लौकी का प्याला लेकर के रोजाना उस दरवाजे से गुजरते थे और यही सिद्धा लगाते थे कि तो है कोई अल्लाह के नाम पर देने वाला। चुनांचे उस दरवाजे के पास पहुंचते थे तो हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह अंदर से घर से निकलते थे, दरवाजे की आड़ से उनको हदीस सुना दिया करते थे, ये वापस आ जाया करते। इसी तरह से महीना 2 महीने तक ये इल्म हदीस सीखते रहे और हजरत याह्या इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह याद करते रहे। उसके बाद जब हुकूमत के बादशाह का इंतकाल हो गया, उनके ऊपर सारी पाबंदियां खत्म हो गई तो हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह बगदाद की जामा मस्जिद में तशरीफ लाए और हदीस का दर्स देना शुरू किया। ये भी एक चादर ओढ़ करके याह्या इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह आपके दर्स में पहुंचे। वहाँ इतनी भीड़ रहती थी कि हर तालिब इल्म के बस की बात नहीं थी कि आपके करीब पहुंच जाता। चुनांचे याह्या इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह को इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो बुलाया और अपने करीब बिठाया और फरमाया कि असल में इल्म के
بیاہ سے یہی تعلیم دی۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنا لباس چینج کر کے فقیرانہ لباس تیار کر کے بھکاریوں کی طرح ہمارے دروازے پر آ جاتے تھے اور روزانہ ایک حدیث سن کر کے اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ نہ بھوک اور پیاس کی حالت میں حضرت یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے علم حدیث حاصل کیا۔ آج کا دور بڑا ہی ترقی کا دور ہے میرے محترم دوستو، لیکن علم کی فراوانی اتنی زیادہ ہے کہ لٹریچر، رسائل، اخبار کے ذریعے سے علمی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اس علم سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ ہم فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور 571 سال کا زمانہ کتنی جاہلیت کا زمانہ تھا، کتنی سفاکیت کا زمانہ تھا کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جیتی جاگتی لڑکی خوشامد کر رہی ہے کہ ابو جان آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو مٹی کے گڑھے میں ڈال کر کے اس کے اوپر مٹی بنو ڈال کر کے اس کو زندہ ہی پاڑ دیا جاتا تھا۔ اور ایک تاریخ کے اندر آتا ہے اتنی جاہلیت کا زمانہ تھا کہ لوگ زندہ جلا دیا جاتا تھا اور اس کی روشنی میں دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس سے بڑی صفائی کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو ساری تاریکیاں، ساری صفاکیاں دھیرے دھیرے دور ہوتی چلی گئی اور وہ زمانہ آ گیا وہی لڑکیوں کی، عورتوں کی قدر ہونا شروع ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے 3 لڑکیاں ہوں اور اچھی طرح اس کی پرورش کر دے، اچھی تعلیم دے دے، بالغ ہونے کے بعد اس کی اچھی جگہ نکاح کر دے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے اوپر جنت واجب۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ایک ہو، آپ نے فرمایا ایک پر وہی اجر ہے جو اس کی اچھی طرح پرورش کر دے اور اچھی طرح اس کو تعلیم دلا دے، بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح کر دے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت واجب کر دی۔ وہی لڑکی زندہ دفن کی جا رہی تھی اور آج وہ کسی شوہر کی بیوی نہیں، بیوی ہونے کا حق حاصل، جب اولاد ہوئی تو ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور ماں کے پیروں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ۔ تو میرے محترم دوستو، جب علم آیا تو علم کے ذریعے سے ساری صفاتیاں دور ہوئی، اور علم جب دنیا میں آیا تو ہر ایک کو اس کے حق کا مقام ملا۔ میرے محترم دوستو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ان اداروں کے اندر قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن پاک پر عمل کروایا جاتا ہے، قرآن پاک کی تفسیر بتائی جاتی ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں منزل مقصود تک اس کی روشنی سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ میرے محترم دوستو، قرآن پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، بلکہ یہ معجز نما ہے، اس سے معجزے بھی نکلتے ہیں۔ ایک مرتبہ قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصری راشٹرپتی، مصر کے راشٹرپتی کے ساتھ امریکہ کے ایوان میں پہنچے، جہاں لوگ بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اجازت لے کر کے قاری باسط صاحب قرآن پاک کی تلاوت کے لیے انہوں نے وہاں کے راشٹرپتی سے اجازت لی، چنانچہ قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے۔ وہ یہودی جو اللہ کا نام لینا نہیں پسند کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، ان یہودیوں کے، یہود و نصارہ کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے۔ یہ قرآن پاک کی تاثیر۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا درس دے رہے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد طلباء کرام نے دیکھا کہ آپ کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے، تو طلباء نے پوچھا حضرت استاد آپ کو یہ بتا دیجیے کہ اس سے پہلے خوشبو نہیں ہم نے سونگی تھی ایسی، لیکن یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے بہانہ کیا، ٹالنا چاہا
لیکن طالب علم جب کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں استاد کے پیچھے تو ان کو بتانے پر مجبور کیا تو انہوں نے فرمایا اصل واقعہ یہ ہے کہ ہم رات سو رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہماری ہونٹوں کا بوسہ دیا اور ان کے بوسہ دینے کے بعد میں جب ہم بیدار ہوئے تو بہترین خوشبو سے آ رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے تم قرآن پاک اتنا اچھا پڑھتے ہو جس کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا تمہارے ہونٹوں کو بوسہ دے جس کی خوشبو آج بھی آ رہی ہے اور موت تک وہ خوشبو آتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم سے مالا مال فرمائے اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مدارس کے اندر ان اداروں کے اندر تعلیم دی جاتی ہے وہ دنیا سے لے کر آخرت تک بنانے کے لیے سنوارنے کے لیے تعلیم دی جاتی ہے اور جن علاقوں کے اندر علم ہوتا ہے وہ علاقے ترقی پذیر ہوتے ہیں۔ آپ کے روڈوں کو سونے کا بنا دیا جائے لیکن وہ ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا ہے، اگر پورے علاقے کو علم سے آراستہ کر دیا جائے تو علاقہ ترقی پذیر ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم و عمل پر اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ علم کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور علم کی جو ہے ترقی ہر دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر، شہر کے اندر اللہ تعالیٰ علم سے ایسے ایسے شہدائی پیدا فرمائے جو اسلام کے اوپر مر مٹنے والے ہوں، علم کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی دعوانا